Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inshallah, the tarjuma, the bayan will be taking place in the Urdu language. Those who Inshallah, the translation will be taking place on the outside. The Arabic and the English translation, inshallah, will be taking place outside the glass doors. But those who understand any amount of Urdu, inshallah, try to sit. Inshallah, will get full benefit from the Urdu, inshallah. صبح رمان کی ہے ہماری رمان کی بلکہ واپسی ہے تو بھائی تاکہ آپ حضرات سے بھی ملاقات ہو جائے کچھ اپنے کہہ بھی لیں گے آپ سے یعنی فقیر جہاں جائے گا اپنی صدا سنائے گا دروازے پر تو ایسے اپنی صدا سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بزرگوں اور عزیزوں، سفر کا ہمارا یہ آخری وقت ہے، صبح اب واپسی ہے، تو یہ سوچا گیا کہ دونوں جگہ پر حاضری ہو جائے. تو ابھی مغرب تو وہاں پڑی، کچھ پروگرام میں دیر بھی ہو گئی، ہمارے جلدی پہنچ نہیں پائے، اس لیے عین وقت پر یہاں پہنچے. اور عشاء یہاں پڑھنی تھی، اور عشاء پڑھ کے آپ حضرات سے ملاقات کر کے پھر انشاءاللہ واپسی ہے. جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا راندیر میں، تو ہمارے ایک استاد تھے، درجہ قرات کے. آپ لوگ تو کلاس بولتے ہیں نا، ہم کلاس نہیں بولتے، قاری کلاس، حافظ کلاس، کلاس نہیں. ہماری مادری زبان یہ ہے درجہ تجوید. تو ہمارے درجہ تجوید کے وہ استاد تھے قاری عبدالرحمن صاحب رنگونی، بہت شفیق تھے ہمارے اوپر. تو ایک دفعہ وہ گجرات کسی ضلع میں گئے، راندیر میں تو تھے ہی، وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے ہم طلباء کو ان کی اپنی مسجد راندیر میں ان کی مسجد تھی، ہم کو جمع کیا اور گشت کرنے کی ترغیب دی. وہ ہمارے لیے پہلی بات تھی وہ. تو پھر ہم کو لے کر انہوں نے راندیر کے وہ عمومی علاقہ جہاں مفتی عبدالرحیم صاحب کا جو علاقہ تو عام لوگ رہتے ہیں بوسطہ، تو ان میں گشت کرنے کے لیے لے گئے تھے. گشت کروایا، پھر گشت کے بعد بات بھی کروائی. یہاں سے ہماری تبلیغ شروع ہوئی تھی عملی. پھر مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں گاؤں میں تھا، تو ایک جماعت آئی، پیدل جماعت چل رہی تھی بمبئی سے کلکتہ. جماعت چلتی جماعتیں 4 مہینے کے لیے پیدل. تو مسلم دیہاتوں میں جہاں زیادہ آبادی ہو تو ریل کی پٹڑی سے سائڈ پر پٹری پر وہ چلتے ہیں. تو وہ ہمارے گاؤں میں بھی آئے دیولا میں. اس میں ایک نو مسلم تھے عبدالرحمن ملنگ، وہ اسلام لائے تھے. تو وہ اپنا اسلام لانا اور اسلام لانے کے بعد بھی جماعت میں لگنا، یہ ایک کارگزاری سناتے تھے. وہ بہت مؤثر تھی وہ کارگزاری. عمل کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے تاثرات ان کے اور ان کی قربانیاں، اور تو وہ میں نے اپنی مسجد میں سنی.
گاؤں میں. تو مجھ پر بہت اثر ہوا اس کارگزاری کا، ورنہ پہلے میں مانتا نہیں تھا اس کو. جی ہاں، کیونکہ لیکن اس کی کارگزاری سے میرا دل بہت متاثر ہوا. میں نے بہت دعائیں مانگی اللہ سے کہ بھائی یہ کام تو کرنا چاہیے. پھر سن 62 کے آخر میں، 62 جانتے ہو نہیں، اسنان و ستین، انگریزی نہیں آتی. سن 62 کے آخر میں دسمبر میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع ہمارے علاقے میں ہوا، گجرات میں. چھاپی ایک بڑا قصبہ ہے مسلمانوں کا، اس میں حضرت تشریف لائے اور پورا عملہ اور دوسرے حضرات، وہ بہت بڑا اجتماع ہوا. وہ دو اجتماع ہوئے تھے ہمارے یہاں، 62 میں تو یہ چھاپی کا اور 64 میں کابی کا. کابی میں مولانا یوسف صاحب تشریف لائے تھے، 50,000 آدمی جمع ہوئے تھے. اس میں بہت بڑی جمعیت جمع ہو گئی تھی. تو یہ 62 کا اجتماع ختم ہوا دسمبر کے آخر میں. وہاں سے جماعتیں بنی ملکوں کی، یہ پہلی دفعہ تھا ملکوں کی جماعتیں. تو اس سے پہلے چونکہ میں اپنے کام میں لگ گیا تھا اس کام میں، تو ایک جماعت میں ہم کو بھی جوڑا گیا. پھر وہ ہم لوگ عراق گئے 1963 میں جنوری میں. عراق میں 4 مہینے لگائے. شمالی عراق میں عام طور پر موصل مشہور شہر ہے، اس کے اطراف میں زیادہ تر سنی حضرات رہتے ہیں، بغداد میں بھی. تو یہ ہم نے 4 مہینے پورے کیے بغداد میں، موصل میں. تو کام بالکل ابتدائی درجے میں تھا، ہم بھی ابتدائی درجے میں تھے، پہلی دفعہ نکلے تھے. کچھ نوجوانوں کو تشکیل کر کے اپنے ساتھ کرتے تھے، ان کو کام سکھاتے تھے. اس طرح یہ 4 مہینے پورے ہوئے. 4 مہینے پورے. نظام الدین حاضری ہوئی مولانا یوسف صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دل کے آدمی تھے، ہر آدمی کو بڑا بنا رہے. تو جب ہم لوگ پہنچے، میرے ساتھ حیدرآباد کی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب ہیں. یہ تو پہلے چلے کی بات تھی جو مولانا کے علاقے میں لگایا تھا، مئو میں اور اعظم گڑھ میں اور اس میں بھی. مولانا عبدالغنی صاحب پھول پر رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وہاں تھے، تو ان کی بھی زیارت ہوئی، ان کی مجلس میں شرکت ہوئی. انہوں نے ہماری تائید فرمائی کہ دیکھو یہ آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا، یہ فرمایا لوگوں سے مجلس نے. تو وہاں ہمارے بہت آسانی ہو گئی تھی. اس لیے ہم اہل علم حضرت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات ہم اس کام کی تائید کریں، کہ آپ کی تائید سے بہت مدد ملے گی. کیونکہ جو چیز ممبر سے، محراب سے، مسجد سے کہی جائے گی اس کی سطح اونچی ہوتی ہے. اس لیے اہل علم سے ہم تائید مانگتے ہیں کہ آپ حضرات کام کی تائید کریں تاکہ شکوک شبہات دور ہو جائیں. میں جارڈن میں تھا جماعت میں، تو وہاں کے شرعی قاضی تھے، ان کی ملاقات کو گئے تھے خصوصی گشت میں. تو ان کے بعد بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے. اتنے میں ان کے بعد فون آیا پولیس کے افسر کا، کیونکہ وہاں کی پولیس تھی. ان کا فون آیا، وہ فون میں یہ پوچھ رہا تھا پولیس کا افسر کہ یہ ایک جو جماعت پھر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تاکہ اگر ایسی بات ہو تو ان کو روک دیں ملک میں پھرنے سے. اس لیے ان کی ذمہ داری ہے امن کا محکمہ ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے ہماری زبردست تائید کی. اور شرعی قاضی چونکہ مدینہ منورہ میں پڑھے ہوئے تھے، وہاں سے وہ کام سے متعارف ہوئے تھے.
شرعی قاضی تھے وہ. انہوں نے اس کو فون پر کہا ہؤلاء ربانیون خلیہم. تو آج تک وہاں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اور جارڈن میں بہت اچھا کام ہے. ابھی تو یہ حالات کی وجہ سے کچھ اس محلہ لایا، ورنہ بہت اچھا کام. میں نے خود سال لگایا تھا وہاں، 1.5 سال لگایا تھا. اس زمانے میں سال کی جماعتیں چلتی تھی، 2 حج کرتی تھی. سب جگہ آسانیاں تھی، حج کو ایسے قوانین نہیں تھے. 4 مہینے لگا کر ہم حج میں پہنچتے تھے، حج کرتے تھے. پھر حج کے بعد تشکیل ہوتی تھی. تشکیل ہوئی، کبھی اگلے سال حج میں حجی وغیرہ معمول کے مطابق 1 سال چھوڑ کر جاتے تھے نا. تو بھائی سال کے لیے کون تیار ہے؟ تو ہم سال کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو پھر وہ سعودیہ، عربیہ اور اسی طریقے سے قریب کے ممالک عراق، شام، لبنان، ان میں سال لگایا. پھر سال لگا کر دوسرا حج کیا. تو 1.5 سال کی تشکیل ہوتی تو 19 مہینے ہو گئے. اس کے بعد سے اللہ نے ہم کو چلا دیا. پھر نظام الدین گئے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، اور نظام الدین میں رہنے کے بارے میں مشورہ ہو کہ نظام الدین میں قیام کرے. یہ میں اپنی سناتا ہوں آپ کو. تو مجھ کو حجاجی کے پاس لے گئے کہ یہ یہاں رہنا چاہتا ہے. تو حجاجی نے مجھ کو ایک قصہ سنایا کہ ایک لڑکا تھا، وہ کبوتر اڑاتا تھا. تو اس کے باپ نے اس کو تنبیہ کی کہ کبوتر نہیں اڑانا، کبوتر اڑاؤ گے تو روٹی نہیں ملے گی. اس نے باپ سے کہا کہ روٹی ملے نہ ملے کبوتر تو اڑانے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے بڑوں کا، ایک قصہ سنا کر اس پر سے پھر آگے لے جاوے. تو مجھے فرمایا کہ ایسا ہو کہ کبوتر اڑانے ہیں، روٹی ملے نہ ملے، ایسا فیصلہ ہے کام کرنے کا، تب تو یہاں رہو. یوں یہ مطلب تھا کہ جیسے وہ لڑکے نے کہا کہ روٹی ملا نہ ملے کبوتر تو اڑانے ہی ہیں. تو اگر ایسے کبوتر اڑانے ہیں تو یہاں رہو. تو اس طرح سے مجھے کوئی ترغیب بھی دی، مجھے اس کی دعوت بھی دی، اور اصل صورتحال سے آگاہ بھی کیا کہ یہاں رہنے میں کوئی اکرام اعزاز اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے. روٹی ملے نہ ملے کام کرنا ہے. تو اس طرح اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم کو انہوں نے چلایا. جی ہاں. اور جم گئے. ہر کام میں پہلے رکاوٹیں آتی ہیں، پھر مددیں آتی ہیں. حق جو امر حق ہوتا ہے اس کی ابتدا ناگوانیوں سے ہوتی ہے. جی ہاں، چونکہ جنت ناگوانیوں پر ہے، تو حق کی ابتدا ناگوانیوں سے اور انتہا کامیابیوں سے. یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کوئی چیز ہو، حق ہو اور اس پر کرنا ہے تو ناگوانیوں کے لیے تیار رہو. تو ناگوانیاں آئے گی، ہاں اس کو برداشت کرنا ہے اور کام کرنا ہے، تو پھر کام کی ترقی بھی ہوگی، اپنی تربیت بھی ہوگی. ہاں یہ مطلب تھا. تو الحمدللہ پھر وہاں رہنا ہوا، جمنا ہوا. شروع میں مجھے ایک سبق بھی پڑھانے کے لیے کہا، وہ فضائل اعمال تھا. 1-2 لڑکے تھے شہر کے، اس کو پڑھاتا تھا. پھر آگے ترقی ہوئی، پھر فارسی پڑھائی، پھر عربی پڑھائی، پھر آخر تک بڑا فائدہ وہ ہوا کہ وہاں جمنے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ملا. وہ جماعتوں کو بھی لے کر کے جاتا تھا. عرب جماعتیں آتی تھی، وہ اکثر ہماری ذمہ داری ہوتی تھی. عربوں کے ساتھ رہتے تھے،
ان کو کام سمجھاتے تھے، اور عرب اکثر ناواقف آتے تھے تو وہ تنگ کرتے تھے. جی ہاں، خصوصاً کیونکہ سفر میں آدمی کھل جاتا ہے کہ کیسا ہے، سنجیدہ ہے غیر سنجیدہ ہے، وہ سفر میں اور پڑوس میں معلوم ہو جاتا ہے. تو وہ سفر میں وہ کھل جاتے تھے، تو وہ تنگ بھی کرتے تھے. لیکن چونکہ ہم نے کام ذمہ لیا تھا اس لیے تو الحمدللہ پھر بعد میں وہ بھی جب ان کو سمجھ میں کام آ گیا اور وقت گزرا تو وہ بھی کام کا بھی احترام کرنے لگے، کام والوں کا بھی احترام کرنے لگے، ہندوستان پاکستان کا بھی احترام کرنے لگے. یہ ہوا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلایا ہے. آپ سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی چلیں، انشاءاللہ آپ بھی مراحل سے گزر کر کے مقصد تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ جس طرح اپنے لیے ہے پوری امت کے لیے ہے. پوری امت کے لیے ہے. علم اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ پوری امت کے لیے ہے. پوری امت کی ہدایت اس میں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت ہے. کہ ایمان اور علم دو بنیادیں اصلی ہیں. اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام آتے ہیں کہ لوگوں میں صحیح ایمان آوے، اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کا حق ادا کرنے کا جذبہ بنے، پھر اللہ جن جن کا حق بتاوے ان کا حق ادا کریں. کیونکہ علم جو آتا ہے نبیوں کا وہ تو حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی معرفت کے لیے ہوتا ہے. اس میں اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، اور مخلوق کا کیا حق ہے. علوم انبیاء بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دار الحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دار الاجور قرار دیا ہے. یہ ترتیب ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا اجر پائیں گے. تو حقوق کی معلومات تو ہو پہلے کہ کیا حق ہے، وہ کتنا ہے. اس لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ یہ علوم دیتے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے. یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، حضور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ مثال ہے. کہ دنیا کے دار الحقوق اور آخرت کے دار الاجور ہونے کی وجہ سے اس کا جاننا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان کی امتوں کی استعداد کے مطابق علم دیتا تھا. پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امت بھی کمال درجے پر پہنچ گئی اپنے استعداد کے لحاظ سے. اس لیے آپ کو ہر لائن کا پورا علم دیا گیا. ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو جائے گا. پھر آپ نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا کہ ان علوم کے لوگوں کو دعوت دی. نماز آئی تو نماز کی دعوت دی، حج آیا تو حج کی دعوت دی. ہمارے ساتھ حج کرو، ہم سے مناسک کے حج سیکھو. ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے، سب کو لے کے چلتے ہیں. ہاں جی ہاں، نبوت جو ہے وہ اللہ پر سب کو جمع کرتی ہے. حکومتیں پارٹیاں بناتی ہے. جی ہاں، اپنے اغراض کی وجہ سے توڑتے ہیں. یہ دو اسلوب ہیں دنیا میں. فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، ان کے باشندوں کی پارٹیاں بنائی. کہ حکومتیں پارٹیوں سے چلتی ہے، نبوت پارٹی نہیں بناتی. نبوت بندوں کو بھائی بناتی ہے، خدا کے بندے بناتے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوان، حدیث شریف میں نے کہ اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. یہ نبوت کی تعلیم ہے
کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ کا حق ادا کرو. تو اللہ کا حق عبادت کا ہے. جی ہاں، تو وہ کرنی ہے. پھر بندوں کا حق ہے کہ بندوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. جو اپنے لیے اچھا سمجھے وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا جانے. جو یہاں اس کو انصاف کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اسے کیا کہتے ہیں؟ انصاف، عدل. تو بندوں میں عدل ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ بندوں کا معاملہ ہے تو عدل و انصاف سے رہو، خدا کا معاملہ ہے تو عبادت اور استقامت سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند کرو. اس سے زیادہ یہ ہے کہ ان پر احسان کرو. انصاف سے آگے احسان سے احسان ہے، اور احسان سے آگے ایثار ہے یہ بندوں میں. جی ہاں، تو نبوت میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند کرو. اس لیے دعوت آئی کہ اپنے لیے حق پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے حق پسند کرو. اپنے لیے دین پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی دین پسند کرو. ہاں، اس لیے دین کی دعوت، دین کی تعلیم وہ اس بنیاد پر ہے، نصیحت اور خیر خواہی کی بنیاد پر. ہاں، کیونکہ یہ علوم سب کے لیے آئے ہیں. جیسے بارش کا پانی سب کے لیے ہوتا ہے، سب کی حیات کا سبب ہے، یعنی بارش کا پانی. ایسے یہ بھی، یہ علوم بھی، یہ سب کی نجات کے لیے ہے. اس لیے اپنے ذات کے لیے بھی اس کو، اپنے ذات کے لیے تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اور دوسروں میں نجات آوے، دوسروں کی نجات ہو جاوے، اس کے لیے ان کو دعوت دینی ہے. ان کو اس کا طلبگار بنانا ہے کہ وہ بھی طلبگار بنے. ہاں، طلب پیدا کرائی جاتی ہے. جب طلب پیدا ہو جائے تو پھر آسان، اور طلب پیدا نہ ہو تو مشکل. تو انبیاء کرام اپنی دعوت وہ اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جائے. پہلے لوگ مخالفت کرتے تھے اس دعوت کی، وہ اس پر صبر کرتے تھے، اس پر صبر کرتے تھے. اللہ کو حکم صبر کرو. پھر لوگ دھیرے دھیرے مانتے تھے. اور یہی ترتیب ہے کہ حق جو ہے وہ دھیرے دھیرے پھیلتا ہے، باطل جلدی سے پھیلتا ہے اور مٹ بھی جاتا ہے. وہ ہاں، حق جلدی سے نہیں پھیلتا، دیر طلب ہے. ہاں، دیر لگتی ہے کیونکہ وہ دلوں میں اگتا ہے، زمین پر نہیں اگتا. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جب دل میں اتر گیا تو کباب نہیں نکلے گا. جیسے جڑ درخت کی زمین میں لگ گئی، بس ختم. جی ہاں، وہ پھل دیتا رہے گا. تو محنت کی جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں دین اترتا ہے. جی ہاں، اس لیے یہ خاص محنت ہے کہ لوگوں میں دعوت کی محنت ہو، جس سے ان میں ترغیب ہو، آخرت کی فکر ہو، زندگی کی ذمہ داری کیا ہے وہ سمجھ میں آوے. تو جن میں طلب ہوتی ہے وہ تو آئیں گے، پوچھیں گے، معلوم کریں گے. لیکن جن میں طلب نہیں ان کو تو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان میں طلب پیدا کراؤ اپنے اخلاق سے اور علم ترغیب سے. اب یہاں پر علم ترغیب بھی اترتا ہے کہ اللہ کیا دینے والے ہیں، ایمان پر کیا دیں گے، عبادت پر کیا دیں گے، اخلاق پر کیا دیں گے، اور گناہ پر کیا سزا دیں گے. یہ سنانا پڑتا ہے. اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے، ذمہ داریوں کا خیال آتا ہے. اس لیے دعوت میں یہ علم استعمال ہوتا ہے، فضائل کا، ترغیب کا. اس سے پیدا ہوتی ہے استعداد. اس لیے دعوت میں فضائل کا علم سننا سنانا، ہاں، تاکہ ترغیب ہو ہم کو بھی اور ان کو بھی. تو اس طرح ترغیب ہوتی ہے. اور آسان چیز اس کا اسلوب ہے. کلمہ سے نماز سے شروع کرو کہ کلمہ نماز میں کوئی طلب نہیں کرے گا کہ بھائی بات کہاں سے لائے. ہاں، تو یہ طریقہ ہے دعوت کا، جو محنت ہے اس کا یہ اسلوب ہے کہ کلمہ نماز کا عنوان ہے اور بھائی بنا کر کام کرو. بھائی دیکھو ہم نے اپنا کلمہ پڑھا، گشت میں جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں شاید دنیا میں یہی کہا، بھائی دیکھو ہم نے اپنے کلمہ پڑھا ہے، اب بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو
اس کو کہتے ہیں معاشرت. دعوت کو اس زمانے میں معاشرت کی طرف سے چلایا گیا ہے. اس لیے لوگ جڑتے گئے ہر زبان کے، ہر قوم کے، ہر ملک کے، کیونکہ ان کو بھائی بنایا. یہ اسلوب ہے. ہاں، اس اسلوب سے کام آسان ہو جاتا ہے. سمجھنا، سمجھانا، پھر اس کے تقاضوں پر چلنا، یہ آسان ہو جاتا ہے. ہاں، بس یہ مختصر بات ہے. اس لیے آپ حضرات بھی اس کی نیت کریں. دیکھو، ایک وقت تو ہے پڑھنے پڑھانے کا، وہ تو امانت ہے، وہ امانت ہے، اس کا تو ہر حال میں لحاظ کرنا ہے. پھر جب کوئی دوسرا کام آوے تو یہ دوسرا کام آوے تو اس کی ترتیب بناؤ. حضرت جی فرماتے تھے کہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے عمل بھی بتاوے، عمل کی نیت بھی بتاوے اور عمل کی ترتیب بھی بتاوے. کہ عمل کی کیا نیت ہے، کس نیت سے کرو گے، وہ عمل کیا ہے، وہ عمل کی ترتیب کیا ہے. تو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے. جیسے نماز کی نیت، نماز کا عمل، پھر نماز کی ترتیب. قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، قاعدہ ہے، 4 ارکان ہیں بڑے بڑے، تو اس کی ترتیب قائم کی. ورنہ یہ چاروں ارکان جو ہے ایک دوسرے سے معارض ہیں اپنے حیت میں. قیام کی حالت رکوع کی حالت سے الگ ہے، اور رکوع کی حالت سجدے کی حالت سے الگ ہے، اور سجدے کی حالت قاعدے کی حالت سے الگ ہے. تو اپنی حیت میں یہ ایک دوسرے سے معارض ہے. پھر ان چاروں کو ارکان بھی بتایا ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو شارع علیہ السلام نے اس کی ترتیب بنا دی کہ قیام پہلے ہوگا، پھر قیام کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجدے ہوں گے، سجدے کے بعد قاعدہ ہوگا. تو اب جو تعارض ان میں تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ان کو جگہ ملی. اس کو ترتیب کہتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس پر فرمایا. تو یہ ہے. اس لیے ہم بھی اس کام میں یہ کہتے ہیں بھائی اپنی ترتیب بناؤ، ایک عمل کی وجہ سے دوسرا عمل نہ ٹوٹے. ہاں، کیوں بے تعارض پیدا ہوگا. تو تعارض کی کیا یہ طریقہ ہے کہ ترتیب بنائیے کہ اس کو اس وقت میں. پہلے میں دارالعلوم جب ہم پڑھتے تھے تو اس میں یہ جماعت بندی نہیں تھی. اب تو 7واں درجہ ہے، 6ٹھا درجہ ہے نا. ابھی ہمارے زمانے میں درجات نہیں تھے مولانا جی، کتابیں تھی. تو تعارض بہت ہوتا تھا کہ بھائی میری مشکات ان کے پاس ہے، ہاں، اور وہی وقت جو ہے میری جلالین کا ان کے پاس ہے. بہت تعارض ہوتا تھا. پھر یہ حضرات جو ہے تعلیمات کے ذمہ دار وہ تعارض کو حل کرتے تھے. پھر بعد میں یہ درجہ بندی ہو گئی. ہمارے زمانے تک درجہ بندی نہیں تھی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ناظم تعلیمات تھے ہمارے زمانے میں. تو ترتیب بنانی پڑتی ہے تاکہ تعارض ختم ہو جائے. یہ میں نے اس لیے کہا. تو تبلیغ کے لیے بھی ترتیب بنانی پڑے گی کہ ایک وقت اس کام کے لیے، ایک وقت اس کام کے لیے. پھر خلا نہ پڑے اس لیے اپنی جگہ کسی کو قائم مقام کرو مشورے سے، تاکہ یہ بھی چلتا رہے اور وہ بھی چلتا رہے. ہاں، مزاحمت نہ ہو. الحق لا یزاحم الحق، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک حق بات دوسرے حق بات کی کاٹ نہیں کر سکتی، تعاون کرے گی. جیسے رکوع سجدے کے تعاون میں ہے ایسا. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ بھئی اب میں جا رہا ہوں، میری جگہ پر کوئی ہو جائے تاکہ یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلور میں پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی، مدرسے والوں کو، کہ آپ حضرات توڑ نہ کریں اس کا کہ بھائی میں تو جاتا ہوں، تم دیکھنا اپنی جماعت کو، کہ نا ایسا نہیں. یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے.
تو ترتیب بنانے سے سب چلیں گے. ایسے یہ بھی ہے کہ ترتیب بنا کر کے اس کام کے لیے وقت نکالیں. ایک تو چھٹیوں کا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں، وہ تو خالی ہے. لیکن جو حضرات فارغ ہوتے ہیں تو ہم ان سے 1 سال مانگتے ہیں، 1 سال لگاؤ. ہاں، تو 1 سال لگانے میں ان کو ترتیب بنانی پڑے گی. بعض لوگ فارغ ہونے کے بعد کسی خدمت پر مقرر ہو جاتے ہیں تو ان کو ترتیب بنانی پڑے گی، لمبا وقت ہے اس کے لیے. تو جیسے حج میں جاتے ہیں تو ترتیب بنا کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح حج کریں گے، تو پھر ان کی ترتیب بنائی جاتی ہے. تو ایسے اس میں بھی ہے. تو اس لیے 1 سال کے لیے آپ حضرات ارادے کریں جو فارغ ہونے والے ہیں ساتھی ہیں، اور ترتیب بنا کر پھر نکلیں. ایسے اساتذہ میں سے کوئی ہمت کرے تو وہ بھی ایسے کریں. ہاں، ایک تو ہے کسی چیز کی تائید کرنا، تحسین کرنا، یہ بھی مطلب ہے، اور ایک بالفعل کسی چیز کو کرنا. تو بالفعل کرنے کا اثر دوسرا ہوگا. تو یہ کام ایسا ہے کہ اس کو بالفعل کیا جائے. جیسے تیرنا ہوتا ہے تو تیرنا بالفعل کرنا پڑے گا. اس کا مطالعہ کافی نہیں، کوئی تیرنے کا مطالعہ کرے تو وہ تیرے گا. کیوں بھائی؟ کہ تیرنے کی کوئی کتاب نہیں ہے، بریانی پکانے کی کتاب ہے. ہاں، پکوان کی کتابیں ہیں، وہ کس طرح پکاؤ وہ اس کا اجزا بتاتے تھے، لیکن تیرنے کی کوئی کتاب نہیں ہوگی. ایسے یہ کام ہے کیونکہ اس کو بالفعل کرنا ہے. اس لیے کام کرنے والوں کے ساتھ چلو جماعت بنا کر کے. تو اسے تیرنے والوں کے ساتھ جائے تو تیر لے گا. ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ نکلو گے تو پھر کام کر لو گے. یہ بات کہی. تو ٹھیک ہے میری بات. تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ تو ووٹ دینے کے لیے ہوتے ہیں. واٹ ناٹ اس کی لائن الگ ہے. واٹ دینا، ناٹ دینا. ہمارے واٹ ناٹ سے تعلق نہیں ہے. تو ہمارے کام میں قدم اٹھتے ہیں. حدیث میں فقام فلان، فلانا کھڑا ہو گیا اور اس نے یوں کہا. وہی ہماری ترتیب ہے پرانی. تو آپ حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے. سمجھ میں نہیں بات؟ تب قدم اٹھانے والی بتاویں. واٹ ناٹ کی بات ہمارے ہاں نہیں ہے کہ اتنا نوٹ چاہیے، اتنا ووٹ چاہیے کہنا. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتھی مطالبہ کر رہے ہیں. پیش کریں بھائی، پیش کریں. دورے والے جو ہیں وہ سال کے لیے پیش کریں. کتنے دورے میں؟ دورے میں کتنے ہیں طلبا؟ 60. ماشاء اللہ، تقبل اللہ. 60 ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ. نیت سبھی بناویں. آگے جن کا پڑھنے کا ارادہ ہے وہ بھی نیت تو کر لیں اور کھڑے رہیں بھی. ماشاء اللہ. آگے اگر پڑھائی کا ارادہ ہے، علوم کی تکمیل کریں، اس وقت اچھا موقع ہے. لیکن اگر پڑھنا نہیں ہو رہا ہے تو پھر پہلے سال لگا لیں. ماشاء اللہ. رمضان کی چھٹیوں میں سال کے ارادے سے نکلیں. اگر پڑھنا ہو جاتا ہے تو چلا لگا کے واپس آ جائیں، دوبارہ داخلہ لے لیں مدرسے میں. اور اگر پڑھنا نہیں ہو رہا ہے تو سال کی تکمیل کر لیں. ماشاء اللہ. افتاح میں بھی ہوں گے. افتاح میں کتنے ہیں؟ افتاح میں 33 ہیں. افتاح والے بھی پیش کریں، ان کی تب تکمیل ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ 60 تو یہ ہیں، 33 یہ ہیں، 93 ہو گئے، اور تخصصات بھی ہیں. ماشاء اللہ. بڑی تعداد ہے فارغ ہونے والوں کی. ماشاء اللہ. اور پیش کریں. ہمت سے کھڑے ہوں. کوئی آزار ہیں، کوئی مسائل ہیں، اس کو اللہ سے حل کروا لیں گے. دعا مانگ کر، نماز پڑھ کے، صدقہ دے کر. گھر والوں کو راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کر لیں گے. اپنے ذاتی بہت سارے کاموں میں ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں. ہو جاتے نا، 1 دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، مہینہ لگتا ہے، لیکن راضی کر کے ہی چھوڑتے ہیں. تو اس میں بھی راضی کر لیں گے امی کو، ابا کو، گھر والوں کو. ماشاء اللہ، تقبل اللہ.
آپ حضرات ایک طرف ادھر آ جاؤ ذرا, آپ آپس میں بیٹھ کر نام لکھ لیں, ترتیب بنا لیں, اس طرف چلے جاؤ, تھوڑے ان کے لیے کشادہ کر دے جگہ. ماشاء اللہ, تقبل اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک مبارک فرماوے, قبول فرماوے. تشریف لے آوے, تشریف لے آئے. ماشاء اللہ. مولوی نذیر صاحب ہیں اور کوئی مقامی علماء میں سے ہیں تو ان کے پاس چلے جائیں, بیٹھ جائیں آپ لوگ, وہاں بیٹھ جاؤ آرام سے. ادھر چلے جاؤ پھر وہ گیلری میں, ہاں وہاں آرام سے بیٹھ کر کام کر لو اطمینان سے. ماشاء اللہ. باقی طلباء سے گزارش ہے کہ سال بھر تو ماشاء اللہ آپ بڑی قربانی سے یہاں رہتے ہیں, نیت کر لیتے ہیں تو 10 مہینے مدرسے میں رہنا آسان, لیکن مدرسے سے اعلان آ جائے کہ کل چھٹی ہو رہی ہے اور کسی کی شام کی فلائٹ ہے, کسی کی وہ شام کی ٹرین ہے, تو اب اس کے بعد مدرسے میں رہنا مشکل, کیونکہ اب گھر جانے کا ارادہ کر لیا. تو جو جلدی ٹرین ملے گی, چاہے کنفرم ہو نہ ہو, یا سفر پختہ سہولت کے ساتھ ہو نہ ہو, آدمی جلدی سے نکل جاتا ہے, کیونکہ اب رہنے کا ارادہ ختم ہو گیا. ایسے آپ حضرات نیت کریں گے کہ یہ 10 مہینے تو مدرسے میں پڑھائی کے اور چھٹی کے تقریباً 2 مہینے ہوتے ہیں, تو 2 مہینے میں سے 40 دن لگا دیں گے اور پھر 20 دن گھر چلے جائیں گے. تو گھر والوں کی زیارت ملاقات بھی ہو جائے گی, ماں باپ کی, رشتہ داروں کی, اور یہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا. ورنہ عموماً 2 مہینے جو گھر میں گزرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے, غفلت میں گزر جاتے ہیں. مدرسے میں جو سال بھر نور ملا ہے علم کا, عمل کا, ذکر کا, دعا کا, تلاوت کا, وہ 2 مہینے میں سب صاف ہو جاتا ہے. حفظ کلاس کے مدرسین کہتے ہیں جب بچے واپس آتے ہیں تو بالکل صاف ہوتے ہیں, دوبارہ دور کروانا پڑتا ہے. ابتدائی درجات کے مدرسین کہتے ہیں کہ اصطلاحات بھی بھول جاتے ہیں, دوبارہ دور کرنا پڑتا ہے کتاب کا, پھر اگلا سبق شروع ہوتا ہے. مجھے یہی ہوتے ہیں کہ وہ وقت غفلت میں گزر جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ اس وقت کو ہم قیمتی بناویں. رمضان کا مبارک مہینہ راہ خدا میں جماعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں جائیں گے. ایک تو ہمارا پورا رمضان عمل کے ساتھ گزرے گا, پورا قیام مسجد میں ہے, پورا رمضان مسجد میں گزرے گا, روزانہ تہجد اور دعا, ذکر, معمولات, تعلیم, ملاقاتیں, ساری اہتمام کے ساتھ وقت گزرے گا. تو اس میں ایک تو ہمارا جو حاصل کیا ہوا علم ہے اس پر عملی طور پر کام کرنے کا موقع ملے گا, اور وہ علم دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے. اس لیے اپنے رمضان کے ایام کو قیمتی بناؤ. جو قرآن سنانے والے طلبہ وہ نیت کر لیں کہ وہاں قرآن سنائیں گے. جماعتیں جاتی ہیں دیہاتوں میں تو وہاں تو کوئی قرآن سنانے والا ہی نہیں ہوتا. جماعتیں بنجر علاقوں میں جاتی ہیں تو وہاں تو سنانے والا کوئی سننے والا بھی نہیں ہوتا. جماعت جاتی ہیں رمضان سے پہلے سے تھوڑا ماحول بناتی ہیں, لوگوں کو تیار کرتے ہیں, اور پھر لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو وہاں قرآن کی تراویح ہو جاتی ہے. دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سب سے پہلے جماعت نے جا کے قرآن سنایا. یہاں سے بھی گئی ہوگی ایسی جماعت. اس سے پہلے رمضان میں قرآن سنانے کا ماحول نہیں تھا. جماعتیں وہااں پہنچی, رمضان سے پہلے تھی, جماعت میں 1 2 4 حافظ تھے, انہوں نے مقامی لوگوں کو ترغیب دی اور پھر جا کے رمضان میں قرآن سنایا. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں حافظ نہیں تھے, جماعت پہنچی, جماعت کے ساتھیوں کا قرآن لوگوں نے سنا, ان کو شوق پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کی تعلیم کے عام کرنے کا, جماعتوں کا, طلباء کی جماعتوں کا پھرنا جانا علاقوں میں. اس لیے باقی دیگر جتنے بھی طلباء ہیں ان سے ہماری گزارش ہے, جیسے 10 مہینے یہاں رہنے کی نیت کر لی ہے تو 10 مہینے رہنا آسان ہوتا ہے. ایسے چھٹی کے بعد اگر نیت کر لی 40 دن لگا کر پھر گھر جائیں گے تو اللہ پاک وہ 40 دن بھی آسان کر دے گا. اور پہلا نفع یہ ہوگا کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے گا, اعمال کے ساتھ گزرے گا, تلاوت, ذکر, دعوت, تعلیم, ان اعمال کی پابندی کے ساتھ گزرے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اس سفر سے بہت سو کا کلمہ صحیح ہوگا, بہت سو کی نماز صحیح ہوگی, بہت سو میں دین سیکھنے کی طلب پیدا ہوگی. وہاں سے ہمارے یہاں سے جماعتیں جاتی ہیں, تقریباً 100 سے زیادہ رمضان میں جماعتیں جاتی ہیں, 125 150 اتنی جماعتیں طلباء کی. اس میں تقریباً 80-90% حافظ ہوتے ہیں, 2 کی جوڑی بناتے ہیں. ہر جماعت کو ہدایت ہوتی ہے, ذمہ دار ان کی آگے سے جوڑی بنا لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے. اور پھر جس مسجد میں جاتے ہیں مسجد کے ذمہ داروں سے بات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی تراویح الگ سے پڑھ لیں گے, اور وہ ترتیب بنا کر 2 حافظ
बारी बारी दोनों हाफिज पूरा कुरान सुनाते हैं। अक्सर हुफ्फाज पूरा सुना, उनको यही तरगीब देते हैं कि पूरा सुनावे। पहला 1.5 पारा एक ने पढ़ा 10 रकात में, वही 1.5 पारा दूसरा हाफिज दूसरी 10 रकात में पढ़ेगा, तो दोनों का पूरा खत्म हो जाए 20 दिन में। 2 पारे पढ़ते हैं तो 15 दिन में। वो जो बिल्कुल नहीं सुनाते थे उनको हिम्मत दिलाते पे आप आधे पारे से शुरू करो, 5 पारा सुनाओ, इब्तिदा करो। ऐसे बहुत से हाफिज मिलते हैं जिन्होंने जाकर इस तरह से एक माहौल बन जाता है। और मस्जिद में रहना है, घर तो है नहीं वहां, वक्त पर आदमी उठ जाएगा, वक्त पर सो जाएगा। घर में है आदमी गाफिल हो जाता है, फजर के बाद सो गया तो जोर हो जाती है रमजान में अमूमन। और जमात में है तो फजर बाद अगर आराम भी किया है तो 9 बजे उठ जाएंगे सब, और तहज्जुद में सब उठेंगे। तो एक माहौल में आदमी आता है तो अमल आसान हो जाता है। तो इसलिए जो कुरान सुनाने वाले वो भी क्या करें। पहले एक जमाना था कि बस्तियों में हाफिज नहीं थे, अब तो सब जगह बहुत हाफिज हो गए, इसलिए 4-4 रकात मिलती है, और बाद जगह तो 2 ही रकात मिलती है कि 10 हाफिज है, तो ज्यादा बढ़ाने का मौका भी नहीं मिलता। यहां जाएंगे तो पूरा सुनाने का भी मौका मिलेगा, और नई जगहों पर कुरान लोगों में सुनाकर उनको उनके अंदर रग़बत पैदा करने का मौका मिलेगा। इसलिए सबसे गुजारिश है तय करें कि जब तक पढ़ाई कर रहे हैं वहां तक हर साल चिल्ला लगाते रहें। जब दौरा होगा या तकमील हो जाएगी उलूम से तो उसके बाद साल जरूर लगाएंगे इंशाअल्लाह, सब लगाएंगे। और यहाँ जब तक मदरसे में रहते हैं तो मदरसे में अपने असबाब की पाबंदी के साथ, तकरार मुताले की पाबंदी के साथ रोजाना 20 मिनट की तबलीग है मदरसे में, 20 मिनट, 5 मिनट का मशवरा है, 5 मिनट फजाइल की तालीम है, और 10 मिनट 2 तालिब इल्म मिलकर एक तीसरे तालिब इल्म से रोजाना मुलाकात करें। एक निज़ाम कायम कर लें, कमरों की तकसीम कर लें कि 2 मिलकर एक के पास बैठें और ईमान का, इल्म का, अमाल का नफा एक दूसरों के सामने उसके फजाइल बोलें, फायदे बतावें। तलबा कोई नई टोपी खरीद के लाता है, दूसरे को कहता है कि अच्छी है, इतने की है, सस्ती है, ऐसी बातें होती हैं। कोई कलम लेकर आता है, कोई कापी लेकर आता है, कोई जूता लाता है, तो आपस में उसकी बातें होती हैं और एक दूसरों को तरगीब होती है। तो एक टोपी आई, महीना होते होते वो टोपी मदरसे में फैल जाती है। एक कलम आई है, महीना 1.5 महीना होते होते अगर अच्छी है तो पूरे मदरसे में फैल जाती है वो कलम, कि उसकी दावत चलती है। ऐसे इल्म का, ईमान का फायदा जो इनफिरादी तौर पर आदमी का जो ज़ौक़ होता है वो आदमी कमरे में बोलता है। दरसगाह में तो सब हदीस पढ़ते हैं, फ़िक़्ह पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, लेकिन जो ज़ाती ज़ौक़ होता है वो कहाँ बोलता है, वो कमरे में, मैदान में। किसी का लतीफ़ों का ज़ौक़ है तो कमरे में लतीफ़े सुनाता है, किसी का शेर शायरी का ज़ौक़ है तो कमरे में क्या सुनाता है, शायरी सुनाता है। किसी का खेल कूद का ज़ौक़ है तो कमरे में खेल कूद की बात करता है। हमारे मदरसे के इहाते में जो है, जैसे दरसगाह में ईमान, अमाल, अखलाक, आखिरत की बातें हो रही है, ऐसे हमारे पूरे इदारे के इहाते में जो है गेट पर भी यही बातें हो रही हूँ और कमरे में भी ये बात हो रही है। उसके लिए कि 2-2 तालिब इल्म मिलकर एक से बात करें, मुज़ाकरा करें। इसलिए नहीं है कि वो जाहिल है इसलिए उसको पढ़ा ना कहें, वो तो सब तालिब इल्म याद, लेकिन मुज़ाकरे से जो है वो अमाल यहाँ जिंदा हो जाएंगे। इसके लिए 10 मिनट मुलाकात करें रोजाना, चाहे दोपहर के खाने के बाद कर लें, ईशा के बाद कर लें, किसी भी वक्त कर लें। और फिर उसमें आखिर में उन भाइयों को जो है ये जो अमाल तालीम हो रही है, मशवरा हो रहा है, 24 घंटे की जमातें बनती हैं, उसके लिए उनको तैयार करें। सालाने के लिए अभी से दावत चलाएं कि उनको चिल्ले के लिए तैयार करें। वहाँ मदरसों में शव्वाल से साल की तश्कील करते हैं तलबा। शव्वाल में अभी दौरे का साल शुरू हुआ है, लेकिन एक दूसरों को आमादा कर देगा, अपने दौरा पूरा करके साल लगाएंगे। जब उनके पास हम लोग पहुंचते हैं छुट्टियों से 2-3 महीने पहले, तो पूरी लिस्ट लेकर आते हैं। हमारे पास ये 25 तलबे साल के लिए तैयार है, 80 तलबा चिल्ले के लिए तैयार है, इनमें से इतनों की वसूली आ गई है। फिर बयान होता है, मजीद तश्कील हो जाती है। तो ये साल भर मेहनत होती रहेगी, तो उससे एक तो ये होगा कि आमाल की पाबंदी रहेगी सबकी, ज़ौक़ से अमल होगा। दावत चलेगी ना ईमान अमाल की, तो ज़ौक़ से अमल होगा। दूसरा ये होगा, दावत के अमाल की शिरकत से एक दूसरों को दावत देंगे तो मजीद तलब पैदा होगी। 24 घंटे की जमातें बढ़ेगी तो कुर्ब व जवार की बस्तियों में जाएगी वो, तो मदरसे के अतराफ में से जहालत खत्म होगी, लोगों में तलब पैदा होगी। चिल्ले की जमातें बनेगी तो मुल्क में फिरेगी, पूरे मुल्क में जाएगी। वहां से जो चिल्ले की जमातें होती हैं तो गुजरात से आसाम तक जाती हैं, बंगाल जाती हैं, बिहार जाती हैं, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान, 3000 किलोमीटर तक वो जमातें जाती हैं, तलबा जाते हैं।
اور پیدل چلتے ہیں بہت سی جماعتیں تو وہاں جا کر رمضان کے مہینے میں، اور اس وقت وہاں گرمیوں میں رمضان ہو رہا ہے تو اس میں پیدل چلتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور بہت سارے بنجر علاقوں کے طلباء ان جماعتوں کے ذریعے سے آئے مدرسے میں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سال بھر ان اعمال کے اس کی پابندی کرتے رہیں، اور جیسے چھٹی ہو تو سالانہ میں یہیں سے جماعتیں بنا لیں. گھر گیا گر گیا، وہ گھر جا کے جائیں گے تو آدمی نہیں جا پاتا ہے. یہیں سے ایک ماحول بنا دیں کہ یہاں جیسے سالانہ جلسہ ہو رہا ہو تو دوسری طرف جماعتوں کی روانگی کی بات ہو رہی ہے. یہاں سے جلسہ ختم ہوا، روانگی کی بات ہوئی، اور یہیں سے جماعتیں بن بن کر پورے ملک میں پھیل جائیں. اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا. کھڑے ہو کر پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم سب تیار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک. اللہ پاک سب کو قبول فرماوے، استقامت عطا فرماوے، استقامت عطا فرماوے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک. آپ حضرات بھی وہیں چلے جائیں، وہاں جا کر اپنے نام لکھواویں، ترتیب بناویں. ادھر چلے جائیں بھائی، ذرا جگہ بناویں ان کے لیے. ادھر چلے جائیں، چلنا شروع کر. ماشاءاللہ بھائی، کھڑے ہوئے بیٹھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، چلنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کھڑا ہونا چلنے کے لیے، اور چلنا دوڑنے کے لیے. ابھی دنیا میں جانا ہے، ابھی تو یہاں سے اٹھ کر وہاں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جانا ہے. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ آسان فرماوے. تشریف لے آئیں، کچھ 2-4 حلقے لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے. کوئی ہمارے مقامی علماء بھی اگر ہیں تو چلے جائے وہاں پر، تھوڑی ان کا تعاون کر دیں. ذمہ دار حضرات اگر ہیں تو پہنچ جائے وہ تعاون. تو 3-4 حلقے لگا لیں. ماشاءاللہ. بھائی باقی طلباء سے بھی گزارش ہے، شاید ابھی آپ گھر والوں کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان سے اجازت لیں. آپ نیت کر لیں ابھی، اور گھر والوں کو خط لکھیں، فون نہ کریں. اب فون میں پوچھو کہ جائیں کہ نہیں جانا ہے، بات پوری ہو گئی. اور خط لکھ کر آپ ان کے جو احسانات آپ کے اوپر ہیں وہ شمار کریں، والدین کے، کہ انہوں نے قربانی دے کر آپ کو یہاں بھیجا اور آپ کو پڑھنے کا موقع ملا، آپ نے علم لیا ہے. وہ سارا لکھ کر پھر مزید ان سے گزارش کریں کہ اور مزید تھوڑی قربانی آپ دے دیں اور ہم کو چھٹی دے کر ہم 40 دن لگا کر پھر گھر آ جائیں گے. 10-15 دن آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور ہمارا وقت بھی لگ جائے گا. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں کہ ابھی نیت بنا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو راضی کریں گے اور وقت لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزيد الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ مسافر کا وقت نہیں ہے اس لیے میں نے سلام کر دیا. بس اسی پر اکتفا کر لیں، اب ذرا جگہ بنا لیں نکلنے کے لیے.
Don't make Musafa, please. Thank you.